اس وقت میں موجود ہوں حافظ کاشان علی شہید کے گھر پر، جو کہ آپریشن ضرب عضب کے غازی بھی ہیں اور لائن آف کنٹرول کے شہید بھی۔ میرے ساتھ اس وقت ان کے اہل خانہ موجود ہیں جو کہ فخر اور غم کی ملی جلی کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کن کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ میں حافظ کاشان علی نوید کی والدہ ہوں۔ بہت اچھا انسان، بہت اچھا انسان کہیں۔ 6 نمبر پر میرا بچہ تھا اور اس نے پہلے حفظ کیا، اس کے بعد جو ہے اسے شوق شروع سے ہی تھا۔ پھر یہ ایف ایس سی کرنے کے بعد آرمی جوائن کی، جنوبی وزیرستان میں بڑا کامیاب آپریشن کیا۔ وہاں سے 2 دہشت گرد جو ہیں وہ زندہ پکڑے، وہاں سے الحمدللہ غازی ہو کر آیا۔ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے۔ نالج کرتے ہوئے نا راحیل شریف صاحب نے انہیں یہ سند بھی دی، اور الحمدللہ میں ایسے بچے کی ماں ہوں جو 2 محاذوں کا غازی بھی ہے اور پھر شہید بھی ہے۔ الحمدللہ یہ تو میں ماں ہوں تو میری یہ کیفیت ہونا ایک لازمی بات ہے۔ لیکن میرا بیٹا بہت بہادر بھی، اتنا میں سمجھتی نہیں تھی جتنا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ اتنا بہادر انسان تھا اور کتنا وہ اعلیٰ انسان تھا، یہ بھی ہمیں اب زیادہ پتہ چلا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ خاص طور پہ مل جل کے رہنے والا، مثبت سوچ کا حامل۔ کبھی میں ایسی کوئی بات کر دیتی، کہتا ماں آپ منفی سوچ رہی، مثبت سوچ رکھ کے چلیں، یہاں نہیں وہاں اجر ہے۔ شرارتیں تو بہت ساری بھری پڑی ہیں۔ یہی ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ مجھے بار بار اب تو وہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے شہید کا رتبہ کیا ہے، آپ بڑی خوش قسمت ماں ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ جو ہیں، آپ کا بیٹا 2 محاذوں کا غازی ہے، تو آپ تو بڑی خوش قسمت ہو۔ تو میں نے کہا ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو کہتا ہے کہ اور شہادت کا پتہ ہے نا، شہادت کا کیا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ میں اگنور کرتی تھی، اٹھ کے آ جاتی تھی اس کے پاس سے۔ ایک آدھ دفعہ میں نے اسے کہا کہ بھائی جب میں چل جاؤں نا اللہ کے پاس تو بعد میں اللہ تعالیٰ تمہارا وارث ہے، اس سے پہلے اس طرح کی بات نہ کرو، اللہ خیر کرے گا اور اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزتوں سے بہت نوازا۔ شہید کاشان کی شادی ابھی 8 ماہ پہلے ہوئی ہے، نومبر میں 23 نومبر کو، جس دن اس کا برتھ ڈے تھا اسی دن اس کی شادی تھی۔ وہ خواہش مند کہ جس دن میرا برتھ ڈے ہو اسی دن میری شادی بھی ہو، تو ہم نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہی دن رکھا۔ اللہ پروردگار بس اس وردی کے صدقے سے رب العزت اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انشاءاللہ وہ فرما رہا ہوگا، اور وہ تو زندہ ہے۔ خاص واقعہ مجھے یہی یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سیالکوٹ میں تھے اور کوئی فنکشن تھا وہاں پر، پھر وہ ہمیں انوائٹ کیا، کیونکہ کسی بھی ہر جگہ نہیں یہ بلا سکتے ہیں، تو وہاں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ پھر ہم پوری فیملی گئی۔ بھائی کے لیے الگ روم اس نے لیا ہوٹل میں، ہمارے لیے، پاپا کے لیے اور میرے لیے الگ لیا۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنی گاڑی سے اترے تو وہ ماشاءاللہ اپنی بڑی گاڑی پہ، آرمی والوں کی جو ہوتی ہے اس میں آیا ہے، انتہائی زبردستی سے اور اتنی پروقار چال کے ساتھ اس گاڑی سے اترا، اور اتر کے پاپا کو بھی اور مجھے بھی سلوٹ کیا۔ تو وہ بہت دل کو بڑھا دینے والا سین تھا، اور بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ رب العزت، اللہ نے میرے اس بچے کو اب میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ ہم بے شک تیار ہوتے ہیں تو بھیجتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اور بچوں کی اپنی بھی خواہش ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا، تو ہم نے اللہ کے سپرد کیا،
اور زندگی جو ہے وہ جتنی لکھا کے آیا تھا اتنی उसने पाई. زخم کو کہتا تھا یہ میرا اعزاز ہے ماں, یہ میرا اعزاز ہے. ایسے زخم تو جتنے بھی لگ جائیں کم ہے. تو یہ اس کی انکساری ہے. اور کہتا تھا کسی کو بتانا نا ماں, کسی کو بتانا نا کہ مجھے اس طرح چوٹ لگی ہے. پاس پڑوس میں سے بھی پوچھا نا سامنے والوں نے تو کہنے لگا نہیں ایسے ہی ذرا چوٹ لگ گئی, سبز پرچم میں لپٹ کے آؤں گا. اور ابھی اس نے ایسا ہی کچھ دیکھا بھی ہے, اپنے بہن نے دیکھا ہے بعد میں, ابھی خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ چکلالہ ایئر بیس پہ نا یہ پھولوں کا ایسے بڑا سا دائرہ بنا ہوا ہے, پھولوں کی پتیوں سے بھرا ہوا ہے, اور جہاز کے ذریعے نا اس کا تابوت اتارا جا رہا ہے. تو بہن بھائی وہ کہتی ہے کہ ہم سب بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہی تو چاہتا تھا. میں سمجھتی ہوں جو اس کی خواہش تھی وہ اللہ نے اس کی پوری کر. آخری دنوں میں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کڑی بنا دیں, اور وہ بڑے شوق سے اس نے کھائی. اس کے علاوہ نہاری میں نے اس کے لیے بنائی, اس کی بڑی اس نے تعریف کی. میں نے کہا کیسی لگی ہے؟ پائے بڑے شوق سے میں اسی دفعہ آیا تو اس نے نا میں نے پائے بنائے. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہو گیا تو بعد میں اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اتنے شاندار پائے تھے ماں, میں اس کا ذائقہ ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. اور بس ہر چیز کو وہ میری پسند کرتا. شہید کا نہیں مجھے اندازہ تھا, لیکن مجھے تھوڑا سا افسردگی تو نہیں کہیں گے, یہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لفظوں میں نا ہر چیز کو بیان کرنا بھی ذرا نا مشکل ہوتا ہے. اور میں تو ایک گھریلو عورت ہوں, تو بس یہی فیلنگ ہے کہ وہ تیار تھا اب تو جانے کے لیے, وہ محاذ پہ تیار تھا کہ میں نے جانا ہے. میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوں اتنے دن میں, اور بس میں نے جانا. اور میں بھی تیاریوں میں اس کی لگی ہوئی تھی کہ یہ بھی کام ہو جائے اس کا, یہ بھی کام ہو جائے اس کا. اچھا یہ کھانے بھی سارے کھا لے جو جو اسے پسند ہیں, پھر تو ظاہر آئے گا تو تبھی یہ ہوگا. شہادت کی خبر نہیں, ہمیں پہلے تو اس کی طبیعت کی خرابی کی خبر آئی. تو وہ میری بہو نیچے ہوتی ہے, اس نے مجھے آہستہ آہستہ میرا ذہن بنایا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ فادر اور بھائی تو جا ہی چکے ہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا. یہ مجھے بغیر بتائے جو ہے نا بڑے بیٹے نے بلایا تو بغیر بتائے جو ہے چلے گئے. ان کی چائے کا ٹائم ہوتا ہے 5 بجے, تو میں کہہ رہی ہوں چائے بھی نہیں پی. لیکن انہوں نے ایک دوست کی طرف بھی جانا تھا, تو میں نے کہا شاید ادھر پروگرام بن گیا, دونوں باپ بیٹے ادھر گئے. تو میں ابھی گھوما کیفیت میں تھی, تو بے چینی سی ہوئی. میں باہر بھی کھڑی ہوئی جا کے تھوڑی دیر کے لیے, ساتھ ہماری یہ خاتون ہیں تو ان سے میری سلام دعا آئی, مگر بے چینی تھی اندر. وہ اندر گئی کمرے میں, جا کے میں تھوڑا سا ایسے لیٹ گئی. تو بہو آئی ہے بڑی والی, اس نے کہا کہ آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو میں نے کہا نہیں بس آ جاؤ بیٹھو. کہہ رہی آنٹی وہ نا میں آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ شان گیا تھا نا, تو اس کو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے. میں تو مطلب سکتے میں ہی آ گئی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا کیا بتاتی ہو تم, بتانا چاہ رہی ہو مجھے؟ تب اس نے کہا کہ وہ سی ایم ایچ لے کے گئے پاپا اور وہ اس کا ہسبینڈ اور میرا چھوٹا بیٹا. پھر تو ظاہر ہے ایک ماں پہ جو گزر سکتی ہے, جو وہ محسوس کر سکتی ہے, برداشت کیا. بہت تکلیف میں رہی میں, اور اللہ سے پھر میں نے قرآن پاک سے آیات پڑھنا شروع کی, درود و تنزیہ پڑھنا شروع کیا کہ یا اللہ رب العزت بس اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بچے کو بخش دے اور اس کو صحت دے, بس ٹھیک ہو جائے. یہی دعائیں پاگلوں کی طرح کرتی رہی. لیکن شاید وہ ادھر معاملہ کچھ اور ہو چکا. وہ جو 5 گھنٹے ہیں نا کس طرح میں نے گزارے بس اللہ جانتا. میں کیپٹن کاشان علی نوید شہید کا والد ہوں. 4 مئی کو وہ ایل او سی پر کشمیر کے محاذ پر لڑ رہا تھا, اور لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا. زخمی ہونے کے باوجود اس کے جنرل جو کمانڈنگ افسر تھا اس کے بقول وہ مسلسل لڑتا رہا جب تک اس نے انڈین چوکیوں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھ لیا.
پھر وہ وہاں گر گیا اور اسے لے کر پیچھے بھمبر ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں آئے. انہوں نے کہا نہیں اسے کھاریاں سی ایم ایچ لے کر جائیں. وہ کھاریاں سی ایم ایچ آیا. وہاں اس کا نیکسٹ ڈے اس کا آپریشن ہوا اور اس کے ہاتھ میں وہ شیل وغیرہ جو لگے تھے انہوں نے اس کا آپریشن کیا، بلکہ پلاسٹک سرجری وغیرہ اس کی ہوئی. اور پھر وہ 7 دن مزید ہسپتال میں رہا، مگر وہ اس قدر کمیٹڈ تھا اپنے کام میں کہ اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی اور بلکہ ہم سے فون پر رابطے میں رہا مسلسل، مگر یہ کہتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں وہیں ہوں، اپنے ایل او سی پر ہی ہوں، تو مجھے کچھ نہیں. تو پھر 11 مئی کو ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آیا اور واپس آ کر اس نے ہمیں اچانک اپنے بھائی کے ذریعے خبر دی کہ نیچے آئیں. ہم اوپر رہتے تھے، نیچے آئیں. اور پھر وہ بھائی ہمیں دونوں میاں بیوی کو لے گیا نیچے، اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو یہ زخمی تھا. تو بس اس وقت ہمیں پتہ چلا، ہم مطلب اچانک دیکھ کر اسے پریشان ہو گئے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. میں نے تو ایزی لیا کہ شاید یہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیریس انجرڈ تھا. کیپٹن کاشان علی شہید نے ایل او سی پر انڈین آرمی کو نقصان پہنچایا. کیا نقصان پہنچایا؟ ان کا جرنل یہ بتاتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد خون رس رہا تھا اس کے، مگر اس نے اس چوکیوں پر بمباری، وہ فائرنگ بمباری جاری رکھی جہاں سے گولے آ رہے تھے. یہ اندر بنکر میں دبک کر نہیں بیٹھا، بلکہ باہر نکل کر پتھر پہ چڑھ کے اور یہ کمانڈ کرتا رہا. اور جب تک بقول ان کے کمانڈنگ آفیسر کے، جب تک وہاں سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا اس نے، جب تک اسے سکون نہیں آیا. گولی نہیں، اسے وہ شیل لگا تھا، مارٹر گولے کا شیل لگا تھا، اور وہ پیچھے سے ادھر سے انٹر ہوا تھا تو ادھر سارا پھاڑتا ہوا وہ ادھر آیا. تھائی پہ، اس کی تھائی میں اس کے تھا موبائل، جس سے وہ ٹکرا کر نیچے گیا. بیٹے بیٹیاں سب اپنے والدین کو پیارے ہوتے ہیں، مگر وہ میرا فخر تھا، میرا فخر تھا. میں اکثر اسے کہا کرتا تھا، بیٹا یار جب تم بریگیڈیئر بنو گے پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہیں. بس وہ ہم نے کیا نہیں دیکھنا تھا، وہ خود ہی چلا گیا. میں اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا. میں کہتا تھا یار تمہیں کس نے فوج میں رکھا ہے، تم تو سست آدمی ہو. کچھ مائنڈ نہیں کرتا تھا، بالکل اپنے کام میں لگا تھا. کوئی کرنل کا مجھے فون آیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو اپنا ایک بیٹا گنوایا، ہم نے اپنا بڑا دلیر افسر گنوایا. اور یہ وہ افسر تھا، یہ کرنل صاحب کا کہ ورڈنگ ہے، انہوں نے کہا یہ وہ افسر تھا جس نے انڈیا کو نتھ ڈالی ہوئی تھی، انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اگر وہ. تو یہ بہت دلیر افسر تھا. آرمی نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے شہیدوں کی، غازیوں کی بہت کیئر کرتی ہے، بہت کیئر کرتی ہے. اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے نہلایا بھی خود، کفن بھی خود دیا، تابوت بھی خود دیا، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ. اور وہ جس احترام سے، جس عزت کے ساتھ یہاں لے کے آئے ہمارے پاس، وہ بھی قابل تعریف ہے، قابل دید ہے. اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ اس طرح دیا اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھا، اور ابھی بھی وہ ہمارا خیال کرتے ہیں. فادرز ڈے پہ جو ہے وہ کوئی گفٹ آپ کے لیے دے کر گئے ہیں، اور ملازم کے لیے بھی جو ہے اسی قسم کا کوئی موبائل کا تحفہ سننے میں آیا یہ واقعہ؟ میری برتھ ڈے پر اس نے مجھے موبائل گفٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ فادر ڈے آیا تو وہ یہیں موجود تھا. تو سارا دن تو وہ بالکل سائلنٹ رہا. فادر ڈے پر سارا دن سائلنٹ رہا. کوئی اس نے
یہ سرگرمی نہیں دکھائی کہ میں کچھ. شام کو اس نے، وہ سرپرائزز کا شوقین تھا، شام کو اس نے ٹیبل سجا دی اور فادر ڈے پر مجھے بہت پیار کیا، بہت خیال کیا. وہ اپنے سب دوستوں کے سامنے کہتا تھا کہ میرا باپ دنیا کا بہترین باپ ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، تربیت کی ہے، وہ بہت بہترین ہے. تو پھر اس کے اپنے شہادت سے پہلے اس نے اپنے بیٹمن کو کہا کہ اس کے پاس فون نہیں تھا، اس نے کہا میں آپ کو فون لے کر دوں گا. شہید ہو گیا، دفنا دیا گیا. وہاں قبرستان میں مجھے اس کا ایک دوست ملا، اس نے مجھے فون دیا کہ یہ فون جو ہے نا وہ میرے بیٹمن کے لیے ہے. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اپنی کمٹمنٹ کا پکا تھا. اس نے جو وعدہ قوم سے کیا تھا، جو وعدہ اپنے وطن سے کیا تھا، وہ اس نے پورا کیا، اور یہ وعدہ بھی پورا کیا. جوانی میں تو بے شمار قصے ہیں. تو میرا ہر وقت خیال رکھتا تھا، یہاں خاص طور پر جب تھا ابھی میڈیکل لیو پر، کرونا آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس طرح ہمیں سنبھال کے رکھا جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کو دبا لیتی ہے. اگر میں کبھی ذرا باہر گیا، کہاں گئے تھے، فوراً ادھر گرل پہ کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے. میں لا کر دیتا سارا سامان. بڑا خیال کرتا تھا، بہت خیال کرتا تھا. ابھی میں آنے والے مطلب برتھ ڈے میری 20 جنوری کو ہوتی ہے، اس نے اپنی ماں کو آنے والی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لے کر رکھ دیا تھا کہ یہ میں نہ ہوا اگر یہاں تو پاپا کو دینا. ایک شعر پہ ہی ختم کروں گا کہ گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے، گود پلے کندھوں پہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ گنوانے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات والدین کو اپنے گود پلے بچے کندھوں پہ اٹھانے پڑتے ہیں، اور وہ والدین کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل. جو اس کا درد محسوس وہی کر سکتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خدا کسی کو نہ دکھائے پسر کا غم، کمر توڑ دیتا ہے یہ پسر کا. بے شک وہ اعلیٰ مقام پہ ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، مگر ہم انسان ہیں نا، انسانی جذبات، دل رکھتے ہیں انسان. بس جب برداشت نہیں ہوتا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے. میں اس کی ماں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت جو میرا فخر ہے اور میرا تعارف ہے وہ میرا بھائی ہے، کیپٹن کاشان علی نوید شہید کی میں بڑی بہن ہوں. بہن بھائیوں کے تعلق کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک بہن بھائی تو ایک گلدستہ ہوتا ہے، ہر بہن اور بھائی کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے اور اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ سب مل جل کر ہی ایک پورا گلدستہ، ایک گارڈن بنتے ہیں. ماں باپ اس کی جو ہے آبیاری کرتے ہیں. تو وہ کہتا تھا میری خواہش ہے کہ جب میں شہید ہوں تو پاکستان کے جھنڈے میں مجھے لپیٹا جائے، مجھے جھنڈا ملے. تو وہ اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا. بلکہ جب وہ فوج میں گیا تو میرے بچے کہتے تھے ماموں کو نشان حیدر کب ملے گا، تو میں ان کو ڈانٹ دیتی تھی کہ نشان حیدر کے لیے تو شہید ہونا پڑتا تھا. یہی تو ہماری معراج ہے. تو ان کو یہ کہنے دیا کرو، خدا کرے کہ مجھے کبھی نشان حیدر ملے، خدا کرے کہ مجھے جھنڈا نصیب ہو سکے. تو یہ ساری باتیں تو وہ کرتا تھا، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ ساری باتیں اتنی جلدی پوری ہو جائیں گی اور ان کو ہم اپنے سامنے پورا ہوتا ہوا اس طریقے سے دیکھ لیں گے. یہ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بہنوں کا مان ہوتے ہیں، وہ بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں. فیبرری میں جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہوئی اور حالات ایل او سی پہ بہت خراب ہو گئے، تو اس کی پوسٹنگ تھی ایل او سی پہ. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ہو، تمہارے سیکٹر پہ سارا کچھ کیسا ہے. تو اس کے جواب بہت اچھے ہیں. اس نے کہا کہ
Don't worry, all is okay, all will be okay, it's our obligation to defend. میں نے بھی اس کو جواب یہی دیا کہ میں ورڈ نہیں ہوں, مجھے تمہاری, اپنی پوری فوج کی اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کی فکر ہے. ورڈ نہیں ہوں, ظاہر ہے اس کو محاذ پہ بھیجا ہے تو, مگر یہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک شاید صحافی کی اور ایک سولجر کی چیٹ ہے, مگر ایک بہن بھائی کی چیٹ تھی, اور ہمیں پاکستان کی اتنی زیادہ فکر تھی مگر اس کی مورال بہت ہائی تھی. اس نے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں, بس قوم دعا کرے, ہم اسی کام کے لیے یہاں پہ ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے اور ہم انشاءاللہ کریں گے. اور وہ بہت فخر سے ان ساری باتوں کو کہ یہ ہماری باری ہے, اب ہم جواب دیں گے, اور دیکھنا ہم کیسے جواب دیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا. یقیناً جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ان کو ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں, مگر اس حد تک, کیونکہ انسان ہے نا, اس حد تک تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہے, اللہ پاک اس کی شہادت قبول کرے. وہ ایل او سی پہ مجھے لگتا ہے کہ فوراً بھی شہید ہو سکتا تھا, مگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اس لیے کہ وہ فیملی میں آ کر پیرنٹس کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لے. انجری کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ جو اس نے اتنی محبت سے, اتنے مان سے شادی کی تھی, اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شاید مہلت دینی تھی, اور اس کے بعد اس کو شہادت کا رتبہ دینا تھا. جس جھٹ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات ہی نہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا.